أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو سب کا کیا حال ہے؟ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں. دوستو آج کا جو وظیفہ ہے وہ دکان چلانے کے بارے میں ہے. دکان میں ہم کیسے برکت لا سکتے ہیں. بہت دفعہ میرے پاس کچھ میرے ویورز سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ دکان پہ یوں سمجھ لیں کہ کوئی رش نہیں ہے، کوئی گاہک نہیں ہے، ہم پورا دن خالی بیٹھ کے آ جاتے ہیں. کوئی اچھی خاصی یوں سمجھ لیں کہ انکم نہیں آتی، وہاں سے مایوسی ہے، گھر میں کافی زیادہ تنگی ہے. تو آج میں نے اپنے اسپیشل جنہوں نے مجھے کل ایک دو میرے ویورز نے مجھ سے ریکویسٹ کی، تو میں ان کے لیے اسپیشل یہ آج کا یہ بنا رہا ہوں. جتنے بھی میرے بھائی دکاندار ہیں ان کو یہ آج کا وظیفہ ضرور کرنا چاہیے. دوستو میں یہ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ یہ ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھیں کہ ہم بہت دفعہ ایسا دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی دکان کے اوپر کچھ ہم نے لوہے قرآنی، کچھ قرآن پاک کی آیتیں وہاں پہ ہم نے لکھ کر لٹکا دی ہوتی ہیں دکان میں برکت کے لیے. دوستو میں اس چیز سے ہمیں بالکل بھی انکار نہیں ہے. قرآن پاک کی اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ تاثیر رکھی ہے کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے. مجھے اس سے بالکل بھی انکار نہیں ہے کہ اگر آپ لکھ کے لٹکا دیتے ہیں کوئی قرآن پاک کی آیت، کوئی لوہے قرآنی، تو اس میں تاثیر نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. میں ویسے پرسنلی یہ بلیو کرتا ہوں کہ آپ کو لکھ کر لٹکانے سے بہتر ہے کہ آپ کو پڑھنا چاہیے. بیکاز یہ کتاب پڑھنے کے لیے یا عمل کرنے کے لیے. ادروائز قرآن تو ہمارے گھروں میں پڑھے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی پریشانیاں کیوں نہیں جاتی؟ گھر میں کتنے قرآن ہمارے پڑھے ہوتے ہیں، مساجد میں پڑھے ہوتے ہیں، ہر جگہ پڑھے ہوتے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کا جو مقصد ہے، جو گول ہے، وہ اس کو پڑھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ کوئی چیز وہاں اس کے اوپر لٹکا کے رکھ دیں اور پھر آپ تسلی سے بیٹھ جائیں. مجھے اس کی تاثیر سے بالکل انکاری نہیں ہے. میں جسٹ آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے لکھ کر بھی تو لٹکانی ہے. چلیں وہ بھی لکھ کر لٹکی رہے اس کو، لیکن اس کو آپ ایک دو دفعہ پڑھ بھی لیا کریں تاکہ جو اصل جو اس کا مقصد ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے. دوستو آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا انتہائی آسان قسم کا یہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو سب لوگ کر سکتے ہیں، دکانداروں کے لیے جو کہ زیادہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ان کی دکان جو ہے نا خوب چلنا شروع ہو جائے گی. اور جیسے میں بتاؤں گا آپ کو بالکل ویسے کرنا ہے. آپ نے جب بھی اپنی دکان میں بیٹھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے آنے کے بعد جیسے آپ کا ایک معمول جو بھی ہوتا ہے صفائی وغیرہ کا، آپ نے اس کے بعد سے جب بیٹھنا ہے آپ نے تسلی سے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ 5واں جو کلمہ ہے جو ہم اکثر پڑھتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہیں تک پڑھنا ہے. اگر کسی کو یہ آیت پڑھنے میں تھوڑی دشواری آ رہی ہے تو وہ اس کو شارٹ کر کے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ نیکسٹ عمل ہے جو ابھی آپ کو بتا، رب اغفر لی. رب اغفر لی بالکل شارٹ ہے، ایک ہی ورڈ ہے یہ رب اغفر لی. یہ آپ پڑھیں اور اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جب تک آپ تھک نہ جائیں. سپوز کریں کہ آپ فارغ بیٹھے ہیں دکان میں، کوئی گاہک بھی نہیں ہے، تو آپ کو پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ آپ پڑھتے رہیں اس کو، رب اغفر لی رب اغفر لی. میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جب ہمارے گناہ بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری روزی بھی اس میں کمی کر دیتے ہیں، ہمارے رزق کے اندر تنگی اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں. ہمیں جو انسٹنٹ ہمیں جو روزی ملنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا ڈیلے میں کر دیتے ہیں.
تو آپ جب بھی دکان پہ بیٹھے، میں سب دکانداروں سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جب بھی دکان پہ بیٹھیں رب اغفر لی رب اغفر لی اس چھوٹی سے یہ کلمے کا ورد کرتے رہیں، یا پھر 5ویں کلمے کا جو ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، انشاءاللہ آپ کی دکان زبردست چلے گی، اور جو بھی آپ کو وہاں پہ مال ملے گا، سپوز کرے کہ آپ کو روزی ملے گی، وہ انشاءاللہ حلال طریقے سے ہوگی۔ اور آپ نے یہ منافع جو ہوتا ہے کسی بھی دکاندار کا، وہ اس کا حق ہے، یہ تجارت ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنے دل سے پہلے پوچھ لیا کریں کہ جب بھی آپ کوئی چیز سیل کر رہے ہوتے ہیں کیا واقعی اس کا اتنا منافع بنتا بھی ہے یا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دل ہے نا، یہ سب سے بڑا مفتی ہے، اس دل سے کبھی پوچھ لیا کرو، یہ دل آپ کو کبھی غلط ڈائریکشن میں نہیں ڈالے گا۔ ہمیں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب ہم اپنے دل سے پوچھتے ہیں تو ہمارا دل ہمیں اندر سے پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار نہیں، یہ غلط کر رہے ہو، ہمیں اتنا منافع نہیں لینا چاہیے، یا مجھے یہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو اندر جو دل کا سب سے بڑا مفتی بیٹھا ہے، اس سے ہم نے کبھی کوئی مسئلہ نہیں پوچھا، اپنے اندر کی ضمیر کی آواز کو ہم نے کبھی نہیں سنا، ہم مولانا صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ تو یہ آج کا میرا یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک تحفہ ہے سب دکانداروں کے لیے، یہ وظیفہ کریں، یہ کرتے رہیں جب تک آپ کو لگے کہ اب میری رزق کی تنگی جو ہے نا دور ہو گئی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے میری اس کی تنگی دور کر دیا، تو پھر آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں اپنی مرضی سے۔ دوستو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگ رہی ہے تو میں آپ کے دوبارہ پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو 100% مجھ سے ڈس ایگری کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اظہار رائے کا، اظہار معافی ضمیر کا ایک بنیادی رائٹ دیا ہے، حق دیا ہے، ہر کوئی اس کو یوز کر سکتا ہے۔ میں جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ میں ایسے سمجھتا ہوں تو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اگر آپ مجھ سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو اس میں مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے، آپ لیکن ایک اخلاق کے درجے میں رہ کے آپ کسی بھی بات سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں۔ دوستو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ اگلی کچھ ویڈیوز میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔